گزرنے کی برکت سے، صرف گزرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ عذاب آئے وہ تو مسلمان۔ پھر اگر پڑھنے کے بعد میں اور پھر دعائیں مغفرت کر دے عالم تو پھر اس کا مقام کیا ہو؟ میرے پیارے اسلامی بھائی، میں تعریف کروں گا کیوں نہ ہو، ہماری جناب محترم منصور صاحب، ہمارے مبشر مارکیٹ صاحب، محمد نعیم بھائی اور تمام اراکین کمیٹی اور تمام ہمارے صدر صاحب ماشاءاللہ، یہ سب لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور خوش قسمت ہیں ہم سب۔ میں واقعی یہ صرف دکھاوے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ لوگ کوشاں ہیں کہ ہمارے بچے عالم بنے، ہمارے کاروبار میں بچے عالم بنے، علم دین حاصل کریں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، مکتب چلا رہے ہیں الحمدللہ، اچھے انداز میں پڑھائی کرا رہے ہیں جہاں تک کوشش ہے۔ اور اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، ان حضرات کا جو خدمت دین کر رہے ہیں یا مدرسہ چلا رہے ہیں، یہ مکتب چلا رہے ہیں، اگر آپ سب حضرات اگر کاندھے سے کاندھا ملا کر کے ان کا ساتھ دیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بڑے پیمانے پر بھی انشاءاللہ دین کا کام کر سکتے ہیں۔ اور دلوں میں ہے، ہماری ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی ماشاءاللہ، ان حضرات کے دل میں ہے، اہل کمیٹی کے دل میں ہے، اور اردو ویلفیئر یہ ان سبھی حضرات کے دل میں ہے کہ ایک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کاروبار والوں نے ہمارا ساتھ دیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کاروبار کے اندر ایک بہترین ادارہ بھی قائم کریں گے، دارالعلوم قائم کریں گے، لیکن ضرورت صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ حضرات ان کا ساتھ دیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ خوش قسمت ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علم دین کے عروج کے لیے، قرآن کے دین کو بڑھانے کے لیے اور اپنے بچوں کو قرآن کا علم سکھانے کے لیے اگر کوئی کپڑا لے کر کے اور مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو رہا ہے، کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے۔ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے گھر کے لیے نہیں، اپنے کاروبار کے لیے نہیں، یہ خوف خدا کی ہی تو بات ہے، یہ عشق رسول ہی کی تو بات ہے، یہ کلام اللہ کی محبت ہی کی تو بات ہے کہ ہمارے نوجوان بھائی مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف اس لیے کہ قرآن کی تعلیم آنا، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ ان کمیٹی والوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ارے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ ہمیں ضرورت ہے علم دین حاصل کرنے کی، خود بھی علم دین حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی علم دین حاصل کرائیں اور عالم بنائیں۔ عالم کا مقام یہ ہے کہ تمہارے بچے عالم بن گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی تمام مخلوق عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں، سمندر کے کیڑے مکوڑے بھی عالم کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے۔ یہ عالموں کا مقام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنے بچوں کو طالب علم بنائے گا، قرآن کا علم حاصل کرائے گا، ان کو عالم بنائے گا، قرآن کے معنی اور مطالب و تفاسیر اور معنی سمجھانے کی کوشش کرے گا، اس کو قرآن کا عالم بنائے گا، دین کا عالم بنائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا مقام، اس طالب علم کا مقام بھی یہ ہو جاتا ہے کہ جب وہ چلتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اس بچے کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ بچے کے پیروں کے نیچے جو بچہ قرآن کا علم حاصل کرتا ہے، جو بچہ عالم دین بننے کی کوشش کر رہا ہے، بچہ ہو یا بڑا ہو، اگر عالم دین بننے کی کوشش کر رہا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مقام اتنا اونچا فرما دیا جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ اللہ کے نورانی فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں کہتا ہوں ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، پروفیسر بھی بنائیں، اچھے عہدوں پر اپنے بچوں کو فائز کریں، لیکن میری ایک یہ عرض ہے کہ کم سے کم ایک قبیلے میں کم سے کم ایک عالم ضرور بنائیں، کم سے کم ایک قبیلے میں، خاندان میں ایسا انسان تو ہو جو اپنے خاندان والوں کی نماز جنازہ پڑھاتا رہے الفاظ کے ادائیگی کے ساتھ، خود کفن دفن کا انتظام کرا سکے شریعت کے اعتبار سے۔ مرنا تو سب کو، جانا تو سب کو ہے، دنیا سے ضرور جانا ہے، جس نے زندگی کا میٹھا میٹھا شربت حاصل کیا ہے، پیا ہے، اس کو موت کا کڑوا کڑوا جام بھی ضرور پینا ہے۔ تو میرے بھائی کم سے کم قبیلے میں ایک عالم تو ہو جو نماز جنازہ اپنے گھر والوں کی بات، حق و باطل کی پہچان کراتا رہے، حرام حلال کی تمیز کراتا رہے،
میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دیکھو شراب نوشی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، آج دیکھو سود عام ہوتا چلا جا رہا ہے، حرام خوری عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیا ہے؟ علم کی تو کمی ہے۔ جن گھروں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ ان کے گھر آج بھی محفوظ رہے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں اپنے گھر کو سنبھالنے کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، خدا اپنے بچوں کو عالم دین بنائے۔ اب یہ مکتب چل رہا تھا، اپنے مکتب میں بھیجیں، اس کے بعد کوشش کریں ان حضرات سے، آپ کاروبار والوں کو خود کہنا چاہیے، اہل ثروت کو، مالدار لوگوں کو، جو پیسے والے ہیں، پراپرٹی والے ہیں، جو دل والے ہیں، ان کو خود کہنا چاہیے ان کمیٹی والوں سے، ہاں اونچا کام کرو، کوئی بڑا کام کرو، دین کا کام کرو، ادارہ بناؤ۔ پورے کاروبار کے اندر کوئی ایک ایسا دارالعلوم نہیں کہ پیسے والے کاروبار کے اندر الحمدللہ پیسے والے، پراپرٹی والے، مال و زر والے، لیکن دارالعلوم سے خالی ہے، دارالعلوم سے خالی ہے۔ ایسا نہیں کہ جہاں پر عالم بنایا جائے، تو ایک ادارہ ہونا چاہیے کاروبار میں کہ جس میں عالم بنائے جائیں، قاری بنائے جائیں، حافظ قرآن بنائے جائیں۔ ایک ایسا ادارہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر آپ چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ تو ان لوگوں کا ساتھ دیں، آپ کمیٹی والوں کا ساتھ دیں۔ یہ ماشاءاللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں ہمارے نوجوان، ہم نے بار بار کیا نام کو آپ سب جانتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، عالم کا مقام یہ ہوگا، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کل بروز محشر ایسے عالم میں جب کہ کوئی کسی کا یاور نہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ایسے عالم میں جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا ہوگا، جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہوگا، ان کے والدین کے سروں پر نورانی تاج سجایا جائے گا، اور بہت کشت و احتشام کے ساتھ، ایک شان و عظمت و عزت کے ساتھ میں ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا۔ ان کے ماں باپ کا بھی یہ مقام ہوگا جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہے۔ اور پھر عالم کا، حافظ کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بعمل حافظ ہوگا، جس نے قرآن کے علم کو اپنے سینے میں بسایا ہوگا، وہ اپنے 10 ایسے افراد کی شفاعت کرے گا حافظ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ، جس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اختیار عطا فرمائے گا کل بروز محشر کہ وہ 10 افراد کی کل قیامت کے دن شفاعت فرمائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے حافظ، جن 10 کو اپنے گھر والوں میں سے، اپنے قبیلے والوں میں سے جنت میں لے جانا چاہتا ہے، ان کو بغیر حساب و کتاب کے اپنے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ یہ حافظ کا مقام۔ عالموں کا مقام کیا ہوگا؟ عالموں کو روکا جائے گا کہ اے عالموں ابھی جنت میں داخل نہ ہو، ٹھہرو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اے عالموں، اے قرآن کا علم حاصل کرنے والوں، اے قرآن کا ترجمہ جاننے والوں، قرآن کی تفسیر کو سمجھنے والوں، قرآن کی تفسیر کو جاننے والوں، آج ہم تمہیں، جو دنیا میں تم نے قرآن کا علم حاصل کیا، حدیثوں کا علم حاصل کیا، آج ہمیں تمہیں اس کا انعام عطا فرما رہے ہیں، اور جس کی تم چاہو، جس نے دنیا میں تمہاری خدمت کی ہو، تمہارے لیے وضو کے لیے پانی بھر کے دیا ہو، یا کتابوں کے لیے تمہاری مدد کی ہو، یا کسی بھی معاملے میں تمہاری مدد کی ہو، اے عالموں، آج تمہیں یہ اختیار دیا جاتا کہ جس کو چاہو اپنے ساتھ جنت میں داخل فرماؤ، شفاعت کرو۔ عالموں کا یہ مقام ہوگا قیامت۔ جس نے ایک لقمہ بھی کھلایا ہوگا عالم کو، خود خدمت کی ہوگی، کپڑا پہنایا ہوگا، مصافحہ کیا ہوگا، جو بھی محبت کی ہوگی عالموں سے، اور عالم جس کو چاہیں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ سفارش کریں گے اور شفاعت فرمائیں گے اللہ کی عطا سے، نبی کی عطا سے، اور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ عالم قیامت کے دن، عالم کے قلم کی سیاہی، جو عالم اپنے قلم سے لکھتا ہے، کوئی مسئلہ لکھتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، اس کا مقام یہ ہوگا کہ اس کے قلم کی جو سیاہی ہوگی، روشنائی ہوگی، اس کو اور شہیدوں کے خون کو تولا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہیدوں کے خون پر، جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا، اللہ کی رضا کے لیے خون کو بہایا، ان شہیدوں کے خون پر عالموں کے قلم کی روشنائی دوار غالب آ جائے گی۔ اللہ، یہ مقام ہے عالم، اپنے بچوں کو عالم بنائے۔ کم سے کم ہر قبیلے میں ایک خاندان میں، ایک قبیلے میں ایک عالم ہونا چاہیے۔
ڈاکٹر بھی بنائے, ماسٹر بھی بنائے, پروفیسر بھی بنائے, انجینئر بھی بنائے, لیکن عالم بھی بنانے کی کوشش. اپنے ذہن ایسے کریں کہ ہمارے خاندان میں ایک عالم ہو اور وہی ہمارے نماز جنازہ پڑھائے. اپنا جب نماز جنازہ پڑھاتا, اپنا جب مغفرت کی دعا کرتا, وہ بہت دل سے کرتا. 1% مان لو اگر میں کسی کی نماز جنازہ پڑھاؤں تو ہو سکتا ہے مجبوری میں پڑھاؤں, ہو سکتا ہے کمیٹی والوں کے دباؤ میں پڑھاؤں, ہو سکتا ہے کاروبار والوں کے دباؤ میں پڑھا سکتا ہوں 1%. حالانکہ اللہ نہ کرے جو بھی پڑھاتا دل سے, لیکن جب کسی کا گھر والا, کسی کا خاندان والا, قبیلے والا, کوئی گھر کا انسان جاتا ہے اور جب وہ اپنے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے تو بڑے دل سے کرتا ہے, رو کے دل کھلا کے کرتا ہے. اور جب اپنے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے دل سے اور خوشو خضوع کے ساتھ کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رائے نہیں فرماتا, بلکہ اپنے کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت اس مرحوم کی مغفرت فرما دیتا. یہ تو مسئلہ ہے. اگر کوئی اپنے خاندان میں, اپنے گھر میں اس قابل ہے, اچھے انداز میں عالم ہے, تو پہلے حق اسی کا ہے کہ وہ اپنے گھر والے کی نماز, اپنے باپ کی, اپنے بیٹے کی, اپنے بھائی کی نماز جنازہ وہی پڑھائے اگر عالم ہے, پڑھا لکھا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی, وقت ہو چکا ہے, میں اپنا پورا موضوع بیان نہیں کر سکا. بہرحال عالم کا بہت اونچا مقام ہے, طالب علموں کا بڑا اونچا مقام ہے. آپ ذرا کوشش کریں, کاندھے سے کاندھا ملا کر دین کا کام کریں اور اونچے لیول پر, اونچے پیمانے پر دین کی خدمت کریں اور اپنے بچوں کو بھی عالم بنائیں اور کوشش کریں دوسروں کے بچوں کو بھی عالم بنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.